السلام علیکم امت محمدیہ، میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنہ ٹاک۔ اسلام کا نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اب ہم محرم کے مہینے میں ہیں، اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ مقدس مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے ایک حدیث میں کہا ہے کہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ محرم کہا ہے، مطلب اللہ کا مہینہ، اور محرم کے سوا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہو۔ تو اس بات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی فضیلت کا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ان 4 مقدس مہینوں میں ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، اور وہ مہینے ہیں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اور اب کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ مقدس مہینہ ہے۔ اب اللہ نے ان 4 مہینوں کو مقدس بنایا ہے، اور ان مہینوں میں کیے جانے والے اچھے عملوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نیکی دیں گے اور برے عمل کرنے پر زیادہ گناہ دیں گے۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس مہینوں میں اپنے آپ کو غلط مت کرو۔ مقدس مہینوں میں غلط کام کرنا زیادہ سنگین ہے اور دوسرے مہینوں کے مقابلے گناہ کا زیادہ بوجھ پڑتا ہے، تو ان مہینوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں کیلنڈر بنایا تو صحابیوں کو پوچھا کہ کون سے مہینے کو سب سے پہلے رکھیں، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ رمضان، کچھ نے کہا ذی الحجہ، اور زیادہ تر صحابہ نے کہا محرم، کیونکہ یہ مہینہ بہت مقدس ہے اور یہ مہینہ حج کے مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو ایک نئی شروعات کے جیسا اس مہینے کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ تو اس وقت سے محرم کا مہینہ سال کا سب سے پہلا مہینہ بن گیا۔ تو اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے اسی دن بچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن پر جوڑی نام کے پہاڑ پر اتری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود سے بچایا تھا۔ اسی دن پر اللہ نے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ملایا تھا۔ اسی دن پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معاف کر کے ان کو ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ اسی دن پر اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکالا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال بیماری میں مبتلا کر دیا تھا ان کو آزمانے کے لیے، تو اسی دن پر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس دن پر اتنی خوشی کی وجہ رکھی ہے، اور اسی دن پر حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس ایک بات کے لیے آج بہت سارے لوگ اسی دن پر ماتم مناتے ہیں، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ ماتم نہ کرو، اور دوسری حدیث میں یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے گال پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے اور ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب تک وہ اس مہینے میں کبھی غمگین نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے ہیں، بلکہ انہوں نے خوشی منائی اور روزہ رکھا۔ 10 محرم کو ماتم منانا اور شربت پلانا یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھی محرم کے مہینے کی کچھ باتیں۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت بتاؤں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، اور جو کوئی بھی ان فتنوں میں مبتلا ہے انہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔